اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ جہان علم سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بیوی جان آپ کو سلام عرض کرتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کو اپنی طرف سے، اپنی ساری فیملی کی طرف سے، اپنے سننے والوں کی طرف سے امام زمانہ کو تہنیت پیش کرتے ہیں۔ ان کے جد امام حسین علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے آج، اور آپ سب کو بھی پروردگار عالم امام کے جشن کو منانے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی معرفت عطا فرمائے، اور ان سے محبت کو دو چند کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے راستے پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے بہت بہت مبارک ہو یہ دن، مبارک دن، یہ مبارک مہینہ، اور تمام محبان اہل بیت کے لیے دعا کرتے ہیں کہ جو جس پریشانی میں، دکھ میں، بیماری میں مبتلا ہو، پروردگار عالم امام عالی مقام کے صدقے سے ان کی ساری پریشانیاں، دکھ، بیماریاں، کٹھنائیاں سب دور ہو جائیں۔ انشاءاللہ سب لوگ سکون و عافیت کے ساتھ رہیں، سب امام زمانہ کی محبت میں آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، اور جب امام ہمیں پکاریں تو ہم انہیں لبیک کہیں۔ ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کا ذکر کیسے کریں۔ آج اتنی مبارک دن ہے تو کوئی خوشی کا ذکر ہونا چاہیے امام عالی مقام کا۔ تو یہ ہمارے پاس ایک بہت عظیم شاعر گزرے ہیں، سردار نقوی صاحب، ان کی کتاب ہے جس میں سے ہم آپ کے سامنے کچھ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اتنا ڈیپتھ ہے ان کے اشعار میں، اور اتنا زبردست انہوں نے بیان کیا ہے کہ جب تک انسان بہت غور و فکر نہ کرے، اگر وہ انسان غور و فکر کرنے کا عادی ہے تو جتنا بھی وہ آگے جاتا جائے گا اس کو امام کی معرفت ہوتی چلی جائے گی۔ تو یہ انہوں نے لکھا ہے بہت ہی خوبصورت۔ پہلے تو ایک دو انہوں نے قطعے لکھے ہیں تو وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم امام کی بارگاہ میں اس کو قبول کرے، اور ان کے درجات کو پروردگار عالم بہت بہت بلند کرے، اور ان کی فیملی کو، ان کے خاندان کو بھی اجر و ثواب میں شامل کرے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ علم کا نور عین کہتے ہیں، صبر کی زیب و زین کہتے ہیں، ہر اجالا یہ دے رہا ہے صدا، روشنی کو حسین کہتے ہیں۔ اور دوسری جگہ پہ کہا کہ رسول حق کا جسے نور عین کہتے ہیں، اسی کو لوگ شہ مشرقین کہتے ہیں، جہاں نبی کو شفاعت کا اعتبار ملے، اس اعتبار کی حد کو حسین کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، بہت ہی بہترین۔ اب بہت ہی مشکل انہوں نے بہت ہی پیارے انداز سے کہا ہے کہ ذکر شبیر ہے آسان، یہی مشکل ہے۔ ذکر شبیر ہے آسان، یہی مشکل ہے، کیسے لکھے کوئی قرآن، بڑی مشکل ہے۔ عام آدمی تو نہیں لکھ سکتا نا۔ کتنے خوبصورت انداز میں، یعنی کہ اتنی عظمت اور بلندی ہے کہ انسان قرآن نہیں لکھ سکتا۔ کیسے لکھے کوئی قرآن، بڑی مشکل ہے، فکر شبیر کا عرفان ابھی مشکل ہے، سوچے جس رخ سے بھی انسان نئی مشکل ہے۔ سرحد ذکر جو عرفان کی سرحد ٹھہرے، ذکر فرزند علی ذکر محمد ٹھہرے۔ سرحد ذکر جو عرفان کی سرحد ٹھہرے، ذکر فرزند علی ذکر محمد ٹھہرے، اور ہر نفس کی ہے صدا سبط پیمبر پہ سلام۔ ہر نفس کی ہے صدا سبط پیمبر پہ سلام، گلشن علم و شجاعت کے گلے تر پہ سلام، مقصد کوثر و آئینہ ونہر پہ سلام، جس نے قرآن پڑھا نیزے پہ اس سر پہ سلام، جس کی ہر سانس نے ایک تازہ صدی بخشی ہے، دین کو جس نے حیات ابدی بخشی ہے۔ بے شک
دین کیا ہے یہ محمد سے نبی نے سمجھا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خدمت دین ہے کیا حق کی ولی سے سمجھا، منزل صلح کہاں ہے یہ عقی سے سمجھا، اور جنگ کس حد پہ ہو قرآن اگری سے سمجھا۔ کیسا ماحول تھا وہ جس میں یہ پروان چڑھے، ان کے حالات جسے پڑھنا ہو قرآن پڑھے۔ سبحان اللہ۔ ایک ایک آیت بیان کر رہی ہے ان کے حالات۔ وفد نجران کا جو خدمت میں نبی کی پہنچا، وفد نجران جو خدمت میں نبی کی پہنچا، گفتگو ہوتی رہی کچھ نہ نتیجہ نکلا، آیتیں آتی رہیں پھر بھی قضیہ نہ چکا۔ اب وہ حد آئی کہ قرآن نے اعلان کیا، جس کو دعویٰ صداقت ہو سند لے آئے، وہ جو صادق ہوں، جن کو دعویٰ صداقت ہو سند لے آئے، وہ جو صادق ہیں انہیں بہر مدد لے آئے۔ مارکہ حق و صداقت کا جو درپیش ہوا، کون تھے جن سے رسالت نے سہارا مانگا، اس بلندی پہ کوئی غیر کبھی آ نہ سکا، نور بس اپنے اجالوں کی سند لے کے چلا۔ سبحان اللہ۔ نور بس اپنے اجالوں کی سند لے کے چلا۔ کب کسی غیر محمد کو نبی لائے تھے، کب کسی غیر محمد کو نبی لائے تھے، کلنا جن کا تعارف ہے وہی آئے تھے، اولنا محمد اولنا محمد وسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد۔ کتنے خوبصورت انداز میں اس کلنا کو انہوں نے جوڑا ہے کہ کب کسی غیر محمد کو نبی لائے تھے، کلنا جن کا تعارف ہے وہی آئے تھے۔ مبتدا عظمت انسان ہے، خبر ہے شبیر، نور ہے یعنی محمد سا بشر ہے شبیر۔ سبحان اللہ۔ سورہ فجر کی میزان سحر ہے شبیر، ذہن انسان میں اجالوں کا سفر ہے شبیر، کاروان بشریت کی یہی منزل ہے، کربلا آج بھی ماضی نہیں مستقبل ہے، کربلا آج بھی ماضی نہیں مستقبل ہے، کربلا دین کا اجمال بھی تفسیر بھی ہے، خود بھی تاریخ ہے، تاریخ کی زنجیر بھی ہے، جو نہ لکھ پائے پیمبر وہی تحریر بھی ہے، یہ محمد بھی ہے، حیدر بھی ہے، شبیر بھی ہے، یہ محمد بھی ہے، حیدر بھی ہے، شبیر بھی ہے، جتنے بھولے ہوئے لمحے تھے سبھی یاد آئے، کربلا یاد جو آئی تو نبی یاد آئے، وہ نبی جس کے فضائل ہیں زمانے پہ جلی، جس کی ہر سانس میں کھلتی تھی طہارت کی کلی، جس کی آغوش میں وہ عظمت اسلام پلی، جس کو تاریخ نے دیکھا ہے بمعیار علی۔ ایک ہی نور ہے اس نور کے دو قالب ہیں، ایک ہی نور ہے اس نور کے دو قالب ہیں، ایک نبی ایک علی ابن ابی طالب ہیں، اور وہ علی جس کی ولایت کی حدیں ہیں کونین، جس نے ایک ضرب کی میزان میں تولے ثقلین، رشتہ علم ہے جو صلح و جدل کے مابین، جس کی ایک سطح حسن دوسرا معیار حسین۔ سبحان اللہ۔ رشتہ علم ہے جو صلح و جدل کے مابین، جس کی ایک سطح حسن دوسرا معیار حسین، صلح ہو جنگ ہو کردار کی میزان ہے ایک۔ کیا بہترین شعر کہا، صلح ہو جنگ ہو کردار کی میزان ہے ایک، قاریے وقت بدل جاتے ہیں، قاریے وقت بدل جاتے ہیں، قرآن ہے ایک۔ وہ علی چہرہ اسلام ہے جس کا چہرہ سرخ رو خون شہادت سے ہے جس کا سجدہ، نقش پیشانی اسلام ہے جس کا جملہ، ہو کے مجروح کہا فزت و بربی کعبہ، کامیابی کو شہادت کا جو معیار دیا، فکر اسلام کو اسلام کا کردار دیا، فکر اسلام
فکر اسلام پیغمبر نے جسے پیش کیا تھی یہی فکر کہ ہے وجہ شرف بس تقویٰ، مال و دولت ہے صنم ظلم ہے ان کی پوجا، دین یہ ہے کہ رہے دین کے تابع دنیا، وہ جو دنیا کا پجاری ہو موحد کب ہے، کامیابی کا نمونہ کوئی مفسد کب ہے، کامیابی کا نمونہ کوئی مفسد کب ہے۔ کفر نے اپنے مسائل پہ جو اب غور کیا، یوں لگا جیسے یہ کہتی ہو زمانے کی فضا، ہوش میں آؤ کہ اب رات کا جادو ٹوٹا، کون چڑھتے ہوئے سورج کو بھلا روکے گا، دین سے دولت دنیا کے بھکاری ٹھہرے، لوگ چڑھتے ہوئے سورج کے پجاری ٹھہرے، اور سر کو اسلام کی چوکھٹ پہ جھکائے رکھا، عشق اصنام مگر دل میں بسائے رکھا، اپنے باطن کو جو ظاہر میں چھپائے رکھا، کفر نے خود کو مسلمان بنائے رکھا، تھے یہ تیور کہ ذرا وقت بدل جانے دو، دن بھی ڈھل جائے گا سورج ذرا ڈھل جانے دو، اور جب ہوئی سید لولاک سے خالی دنیا، بن گئی دین سے دنیا کی سوالی دنیا، جہل نے ظلم کے پنجوں میں جو ڈھالی، جہل نے ظلم کے سانچوں میں جو ڈھالی دنیا، بیت حیدر میں سمٹ آئی مثالی بیت حیدر میں سمٹ آئی مثالی دنیا، یہ وہ دنیا ہے جو ہر ظلم سہے جاتی ہے، کشتی نوح ہے طوفان میں بہے جاتی ہے، کشتی نوح ہے طوفان میں بہے جاتی ہے، اور کشتی نوح ہے طوفان میں بہے جاتی ہے۔ ایک شعر اور آپ کے خدمت میں پیش کریں گے۔ چارۂ گمرہی امت جد کیسے کریں، دین امداد کا طالب ہے مدد کیسے کریں، کوئی سائل ہو ہدایت کا تو رد کیسے کریں، پست اس سطح تلک علم کا قد کیسے کریں، روشنی ڈر سے اندھیروں کے سیاہ پوش رہے، علم وہ شمع نہیں ہے کہ جو خاموش رہے، علم وہ شمع نہیں ہے کہ جو خاموش رہے، کربلا تجھ کو مبارک ہو یہ تیرا مہمان، یہ وہ مہمان ہے جو ٹھہرے گا، کربلا تجھ کو مبارک ہو یہ تیرا مہمان، یہ وہ مہمان ہے ٹھہرے گا جو حق کی پہچان، اس کا کردار ہے وہ باطل و حق کی فرقاں، کفر اب کہہ نہیں سکتا کبھی خود کو ایمان، واقعی سبت پیغمبر نے بڑا کام کیا، واقعی سبت پیغمبر نے بڑا کام کیا، کفر کو کفر تو اسلام کو اسلام کیا، کفر کو کفر تو اسلام کو اسلام کیا۔ سبحان اللہ، بہترین، بہت یہ طویل مرثیہ ہے لیکن ہم اس کو یہیں پہ چھوڑتے ہیں، انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو ضرور اس کو پورے مرثیے کو آپ کے سامنے پیش کریں گے، لیکن بہترین کلام ہے شاعر کا، اور اتنا ڈیپتھ ہے اس کے اندر جتنا بھی آپ سوچتے چلے جائیں، امام عالی مقام کی معرفت آپ کے ذہنوں میں بڑھتی چلی جائے گی اور معرفت حاصل ہوتی چلی جائے گی۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔